السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی دیکھنے والے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین۔ تو جی ایک نئے دن کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنے ایک نئے ولاگ کا آغاز، اور اس وقت ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو یہاں پر میں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ تو آج تھا جمعے کا دن اور ساتھ ہی 10 محرم بھی، تو الحمدللہ سے 10 محرم کا روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ اپنی فرائیڈے اور افطار روٹین جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اور اگر تو میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ کل 9 محرم کا ولاگ جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی، اس کے بعد آگے چل کر میں ویڈیو نہیں بنا سکی، اس لیے میں نے کل یعنی کہ 9 محرم کا ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ آپ لوگ کے لیے نہیں کیا، تو اس کے لیے معذرت۔ آپ لوگ کے ساتھ میں نے پچھلے ولاگس میں شیئر کیا ہے کہ میری باجی لوگ یعنی کہ میری نیس لوگ آئے ہیں، تو ان کے ساتھ ٹائم مجھے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ باقی ظاہر سی بات ہے، گھر کے کام وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو ویسے بھی اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تو ویسے بھی پھر روٹین جو ہے وہ تھوڑی سی انسان کی چینج ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، دوسرے گھر کے کام وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ڈیلی بیسس پہ تھوڑی بہت کلیننگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں آج کل جو ہے وہ تھوڑا سا کم جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ آگے میری کوشش ہوگی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈیو اسکپ نہ کر سکے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ میرے لانڈری کے کچھ کپڑے تھے جو کہ 3 دن سے پڑے ہوئے تھے، میں نے سنبھالے نہیں تھے، تو سوچا کہ ان کو بھی سنبھال لوں اور کبرڈس میں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ان کو رکھ لوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ پھر جو ہے وہ ٹائم نہیں ملے گا اور میں باقی کاموں میں جو ہے وہ بیزی ہو جاؤں گی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج زیادہ اس طرح سے باقی کام بھی نہیں ہے، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اس افطار کی تیاری سے پہلے جو ہے وہ ان تمام کپڑوں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے سنبھال لیتی ہوں۔ تو بس یہاں پر میں نے سارے کپڑوں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ بس ہینگر پہ جو ہے وہ لٹکا لیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں آ گئی تھی دوسرے روم میں، جہاں پر میری باجی لوگ اور امی اور سسٹر ساری بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلے یہاں پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تسبیح تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ ویسے بھی فرائیڈے کا دن بھی ہے اور ساتھ ہی روزہ بھی ہے، تو میں نے کہا تھوڑی بہت جو ہے وہ تسبیح وغیرہ عبادت وغیرہ کر لیتی ہوں۔ اچھا، تسبیح وغیرہ اور تھوڑا سا آرام وغیرہ کرنے کے بعد میں پھر آ گئی تھی یہاں پر کچن، چونکہ اب مجھے بریانی کی تیاری کرنی تھی۔ پیاز جو ہے وہ چاپ کر کے میری سسٹر نے مجھے دے دیے تھے، چکن جو ہے وہ میں نے صاف کر لیا تھا، تو بس اب جو ہے وہ یہاں پر میں بریانی کی تیاری کروں گی۔ اچھا، کل یعنی کہ 9 محرم کے روزے میں جو ہے وہ میں نے باقی چیزیں وغیرہ بنا لی تھی، تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ ذرا سادہ سے بس بریانی بنا لیتی ہوں، تھوڑے بہت پکوڑے، زیادہ جو ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں بناتی، چونکہ گرمی بھی ہے اوپر سے۔ کل جو ہے وہ آج جو ہے وہ ذرا زیادہ گرمی تھی، یعنی 10 محرم کو، 9 محرم کو جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی نہیں تھی۔ اچھا، کل 9 محرم کو شام کے ٹائم روزے کے دوران جب مجھے تھوڑی سی پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ بات ضرور شیئر کروں گی کہ ہمیں تھوڑی سی بھی زیادہ پیاس لگتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن اتنا ظلم ان پر کیا گیا تھا شدید، لیکن اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، یعنی کہ صبر جو ہے انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا، اور باطل کے آگے جو ہے انہوں نے سر نہیں جھکایا، حق کی خاطر جو ہے حق پر جو ہے وہ لوگ ڈٹے رہے اور ایک مثال جو ہے وہ قائم کر دی۔ تو سوچے کہ ان کے کیا حالات ہوئے ہوں گے، ہم پر جو ہے وہ تھوڑی سی سختی زیادہ آ جائے تو ہمارے لبوں پر جو ہے وہ شکوے شکایت جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اتنا صبر نہیں کر پاتے، ہم جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں جو پچھلے پیغمبروں کی کہانیاں ہیں اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، یعنی کہ ایک تو ہماری ایمان کی مضبوطی کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ایک صالح شخص جو
جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ قرآن پڑھتے تو ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ، لیکن بہت کم جو ہے وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف قرآن کی تلاوت کرے بلکہ ان کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل بھی لازمی کرے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے بریانی کو تیل لگا لی تھی، اب میں بریانی کو دم پہ لگا دوں گی۔ دوسری طرف جو ہے یہ ایوننگ کا ٹائم تھا، یعنی کہ افطاری کے قریب کا ٹائم، تو میں نے بیٹر جو ہے وہ پکوڑوں کا بنا دیا تھا، اور بریانی بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی تھی۔ تو آج بس میں نے یہی سادہ سا افطار بنایا تھا، یعنی کہ بینگن اور آلو کے پکوڑے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بریانی۔ بعد میں میری سسٹر نے جو ہے وہ آلو اور پیاز کے تھوڑے سے پکوڑے بھی اور فرائی کر لیے تھے۔ ہم نے سوچا کہ چلے بچے بھی ساتھ کھا لیں گے، کیونکہ بچے بھی جو ہے وہ پکوڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو بس یہاں پر جو ہے وہ جلدی جلدی میں نے پکوڑے فرائی کر دیے تھے، اور ہمارا جو افطاری کا سارا سامان تھا وہ بس یہاں پر ریڈی ہو گیا تھا۔ تو یہیں پر میں کرتی ہوں اپنے ویڈیو کا اینڈ۔ آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ فرائیڈے کی روٹین آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسیں چلتی رہی تو میں ملوں گی آپ لوگ کے ساتھ ایک نئے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔